صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس کے اندر موجود نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھے گا، یعنی کہ اس کو بند رکھے گا یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے۔ اور کیسے ثابت کرے گا؟ فائدہ: اس حدیث شریف کا مطلب ہے اگر کوئی شخص کسی کے اوپر کوئی الزام تراشی کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم میں ڈالیں گے اور جہنم میں ڈال کر اس سے کہیں گے کہ جو تم نے اس کی برائی کی، تم نے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جبکہ وہ برائی اس کے اندر موجود بھی نہیں تھی، تو تم اس برائی کو ثابت کرو۔ تو بندہ کل قیامت کے روز کیسے ثابت کرے گا؟ اور ثابت بھی نہیں کر سکے گا، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے تم کسی کو برا کہو اور عار دلاؤ، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہے، تو تمہاری مثال اس پیمانے کی طرح ہے جس کو تم نے بھرا نہ ہو، یعنی کوئی بھی تم میں کامل یعنی کہ مکمل نہیں ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، البتہ دین یا نیک عمل کی وجہ سے ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ آدمی کے برابر ہونے کے لیے یہ بہت ہے کہ وہ فحش بیہودہ باتیں کرنے والا، بخیل یعنی کہ کنجوس اور بزدل ہو۔ فائدہ: اس حدیث شریف کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نسب کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی کہ برادری ذات کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کسی کی برادری کچھ کسی کی کچھ، سب کے سب ایک ہی کی اولاد ہے، یعنی کہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، ایک جیسا کھاتے ہیں، سب ایک ہی جگہ سے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، سب ایک ہی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ہم سب کی مثال ایک پیمانے کی طرح ہے، یعنی کہ لکڑی کی ایک ٹہنی کی طرح ہے جس کو تم نہ بھر سکتے ہو بلکہ وہ تم کو بھر دے گی۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ تم سب میں کوئی بھی مکمل مسلمان نہیں ہے، اگر مکمل مسلمان ہے تو چاہے اس کے اندر کوئی کمی ہے یا پھر اس کے اندر کوئی خوبی ہے۔ ہاں، اگر مسلمان تم میں ایک دوسرے سے اوپر ہے تو وہ ایک دوسرے سے اوپر اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک عالم ہے اور ایک کم عالم ہے، اور ایک کم پڑھا لکھا ہے اور ایک بالکل پڑھا لکھا ہے۔ جو زیادہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ بڑا عالم ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور جو اس سے کم پڑھا لکھا ہے اس کی کم فضیلت ہے، اور جو اس سے بھی کم پڑھا لکھا ہے اس کی اور بھی کم فضیلت ہے، اور جو بالکل ان پڑھ ہے اس کی اور بھی کم فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اپنی قوم کا برا آدمی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو آنے کی اجازت دے دو۔ جب وہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرمی سے گفتگو فرمائی، یعنی کہ بات چیت کی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تو اس شخص سے بڑی نرمی سے بات کی، جبکہ پہلے آپ نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ اپنے قبیلے کا بہت برا بیکار آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بدترین درجے والا وہ شخص ہوگا جس کی بد کلامی یعنی کہ بری زبان کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ فائدہ: اس حدیث شریف کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے شخص کے حق میں مذمت کی۔ جو مذمت کے الفاظ فرمائے اس کا مقصد حقیقت حال سے باخبر فرما کر اس شخص کے فریب اور جھوٹ سے لوگوں کو بچانا مقصد تھا۔ فائدہ: اس حدیث شریف کا دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس کی زبان اتنی کڑواہٹ ہو کہ اتنی کڑواہٹ کی وجہ سے اگر وہ دوسرے سے باتیں کرنے کی کوشش بھی کرے تو ایسا محسوس ہو جیسا کہ یہ لڑنے اور جھگڑنے کو تیار ہے، تو ایسا شخص بھی بدترین ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی سے باتیں کرنے کی کوشش نہ کرو، اس سے دور رہنے کی کوشش کرو، اور اگر اس سے باتیں بھی کرو تو اس سے بڑے پیار اور نرمی سے گفتگو کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ
زبان کا کڑوا ہمیشہ جہنم میں جائے گا، چاہے پھر کتنا ہی بڑا عابد، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ بن جائے۔ اگر اس کی زبان میں کڑواہٹ ہے، کڑواہٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ گالی گلوچ کرتا ہے، زبان کی کڑواہٹ سے مراد یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی سے باتیں کرتا ہے، بھلے ہی اچھی باتیں کرتا ہو، تو اس کی زبان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کسی پر غصہ ہو رہا ہو، جیسا کسی کو کھائے گا، اس لیے ایسا شخص جہنمی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے بہت بڑا تہجد گزار، 5 وقت کا پکا سچا نمازی ہے، دیندار ہے، نیک باتیں کرتا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ باتیں کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا غصہ ہو رہا ہو، لڑ رہا ہو یا جھگڑ رہا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ پھر ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اور ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کو نہیں پڑھتا اور بہت غریب ہے، صدقہ خیرات بھی نہیں کرتا، لیکن جب وہ کسی سے باتیں کرتا ہے تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے پھول کھل رہے ہو اور وہ دشمن کو اپنا بنا رہا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، چاہے کتنا ہی بڑا عالم یا عابد سے مراد عبادت کرنے والا، رات دن نمازیں اور قرآن کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرنے والا بن جائے، لیکن اگر اس کی زبان میں مٹھاس نہیں تو پھر اس کی عبادات بھی کوئی فائدے کی نہیں، اس کی نماز بھی کوئی فائدے کی نہیں۔ اگر زبان کے اندر مٹھاس ہے، زبان میں پیار و محبت کے الفاظ ہیں، تو جنت کے لائق ہے، اور اس کی وہ عبادات بھی یعنی کہ نماز روزہ کامیاب ہے۔ اور اگر اس کی زبان میں کڑواہٹ ہے، جب وہ باتیں کرتا ہے تو غصہ ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کسی کے ساتھ جھگڑ رہا ہو، تو پھر اس کی نماز بے فائدہ ہے، یعنی اس کی نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بھولا بھالا شریف ہوتا ہے اور فاسق دھوکے باز کمینہ ہوتا ہے۔ فائدہ، حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی طبیعت میں چال بازی اور مکاری نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر سچا پکا مسلمان ہے تو اس کی زبان میں جھوٹ اور اس کی زندگی میں جھوٹ اور تکلیف دینے کی کوئی بات نہیں آئے گی، اور وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور ان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے دور رہتا ہے۔ اس کے برخلاف فاسق کی طبیعت یہ ہے کہ وہ دھوکہ دہی اور مکاری کرتا ہے، فتنے اور فساد پھیلاتا ہے، اس کی یہی عادت ہوتی ہے۔ اس حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے، اگر کوئی انسان اس سے بیہودہ بات کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، یعنی کہ غلط بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اپنی زبان کو روک لیتا ہے اور اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے۔ اور فاسق کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر انسان کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، مکاری کرتا ہے اور فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لگانی شروع کر دیتا ہے، اس کی برائی اس کے سامنے اور اس کی برائی اس کے سامنے کرتا ہے، تو اس طریقے سے ان میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص فاسق ہے اور فاسق کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا۔ فائدہ، اس حدیث شریف سے مطلب ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، تکلیف دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو پتھر مار دیا، بلکہ تکلیف دینے سے مراد یہ بھی ہے اگر تم مجھ سے باتیں کر رہے ہو اور تمہاری زبان اتنی کڑوی ہے، اتنی کڑوی اور بیکاری ہے، جب تم مجھ سے باتیں کرتے ہو تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حقیقتاً یہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے اپنی زبان کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کی کوشش کرو۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ سخت جھگڑالو سے مراد یہ ہے کہ جس کی زبان ہمیشہ جھگڑنے کی کوشش کرتی ہو، جب وہ باتیں کرتا ہو تو وہ اکڑنے کی کوشش کرتا ہو، اور اکڑتا اکثر وہ شخص ہے جس کے پاس مالیت ہو یا جس کے پاس مالیت نہ ہو۔ صرف یہ دو طرح کے آدمی زیادہ ملیں گے، جو ہمیشہ جن کی زبان میں کڑواہٹ ملے گا۔ اس لیے اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہاری زبان میٹھی ہوگی تو کل قیامت کے روز تم جنت کا ذریعہ بن سکتے ہو۔ اگر تمہاری زبان میں مٹھاس ہوگا تو تمہاری وجہ سے غیر مسلم لوگ بھی راہ راست پر یعنی کہ دین کا راستہ اپنا کر جنت کے مستحق بن جاؤ گے، اور اگر وہ جنت کے مستحق بن گئے تو تم بھی جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ اور اگر تمہاری زبان میں کڑواہٹ ہے، تمہارا اپنا سگا بھائی بھی اپنی پیاری اولاد بھی تمہاری دشمن بن جائے گی، صرف تمہاری زبان کی وجہ سے۔ اللہ